أن محمدا عبده ورسوله اس واسطے اہمیت اور فرضیت ایتھے ہی سمجھ لو کہ میرے رب نے فرمایا کہ جدے اتے طاقت ہوئے، جیڑی میں آیت پڑھی ہے نا چوتھے پارے دی، جدے تے طاقت ہے، جدے کول استطاعت ہے، اس بندے اتے بیت اللہ دا حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جویں نماز فرض ہے، جویں روزہ فرض ہے، جویں زکات فرض ہے، اسی طرح بیت اللہ دا حج بھی فرض ہے اس بندے تے جدے کول استطاعت تے طاقت ہے۔ اور استطاعت کے اندر جیڑی چیز ہوندی ہے وہ اے وے کہ جس بندے دے کول اتنا مال ہوئے کہ وہ حج کر کے واپس اپنے وطن پہنچ جائے، اور جدوں حج کرن جائے تے پچھلیاں دے کول بھی راشن پانی موجود ہوئے، اس بندے اتے حج فرض ہو جاتا ہے۔ جس بندے کو اینی رقم موجود ہے کہ جنہیں تو انہوں نے حج تے رہنے، وہ دے پچھلے بال بچے واسطے انتظام موجود ہے، اور او دے کول حج تے جا کے واپس آن دے اخراجات بھی موجود نے، اس بندے تے حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اے دے نال جی عورت دا مسئلہ تھوڑا جہا اے دے نال زیادہ ہے، وہ اے کہ عورت دے اوتے استطاعت ادوں بندی ہے یا عورت دے حج ادوں فرض ہوندا ہے جدوں دے کول اینی رقم بھی موجود ہوئے، سفر دے اخراجات موجود ہون، اور اے دے نال اس عورت دا محرم بھی موجود ہوئے، وہ محرم دے نال جا کے حج کرے تے پھر او دے تے حج فرض ہوندا ہے۔ اگر او دے نال جان والا محرم موجود نہیں تے کلی عورت ہے، او دے تے حج اونی دیر تک فرض ہی نہیں ہوندا جنی دیر تک او دے نال جان والا محرم موجود نہ ہوئے۔ تے محرم کون ہوندا ہے؟ محرم خامند ہوندا ہے، باپ محرم ہوندا ہے، سکا بھائی محرم ہوندا ہے، سکا بیٹا محرم ہوندا ہے، یا سسر جڑا ہے وہ بھی محرم ہوندا ہے۔ اے محرم رشتے نے جیڑے اپنے طور تے محرم بنائے جاندے نے، کمپنیاں والے محرم بنا چھڑتے نے، گروپ بندی دے اندر جناب نال محرم بنا دیتا جاندے، اے محرم نہیں جے بندے، محرم اوہی ہے جنہوں عرش والے رب نے محرم بنایا ہے۔ تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدے محرم ہون تھیاں وضاحتاں فرمائیاں نے، اوہی محرم ہے، اپنے طور تے بنایا محرم محرم نہیں جے ہوندا۔ اس واسطے عورت واسطے اے بھی نال شرط ہے کہ عورت دے کول اینی رقم بھی ہوئے، اینی استطاعت بھی ہوئے، صحت بھی ہوئے، اور او دے نال جان والا محرم بھی موجود ہوئے، اپنے محرم دے نال جائے تے جا کے حج کر کے واپس آئے۔ اے بیت اللہ دا حج اس عورت تے بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اے حج جڑا ہے نا، اے کرنا کس طرح ہے؟ میرے رب نے قرآن دے اندر بنیادی چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ دوسرا پارا اللہ فرماندے نے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ رب فرماتے نے لوگوں، رب نے حج دے معلوم مہینے بیان فرما دیتے نے۔ حج دے معلوم مہینے نے کنے مہینے نے؟ حج دے 3 مہینے، ایک شوال جیڑا اس وقت چل رہا ہے، ایک ایدو اگلا جنہوں ذیقات کہندے نے، اور ایک ایدو اگلا جنہوں ذی الحج کہندے نے۔ 3 مہینے حج دے نے، اور حج ذی الحج دی 10ویں تاریخ نو اے حج جڑا نا 8 9 تے 10 انہاں 3 دناں دے اندر اے حج ہوندا ہے، اور اگوں 11 12 تے 13 تاریخ نو مکمل
حج دے جڑے معاملات نے ختم ہو جاندے نے اے حج ذی الحج وچ ہوندا ہے لیکن اے دے مہینے شوال بھی اے دا مہینہ ہے ذیقعد بھی اے دا مہینہ ہے تے ذی الحج بھی اے دا مہینہ ہے اے مہینیاں دا معنی ہے کہ اگر کوئی بندہ احرام بننا چاہتا ہے حج دا وہ شوال وچ بھی بن سکتا ہے ذیقعد وچ بھی بن سکتا ہے تے ذی الحج وچ بھی انہیں ظاہر بات ہے بننا ہی بننا ہے اے حج دے 3 مہینے اللہ نے بیان فرمائے نے تے فرمایا فمن فرض فیہن الحج جیڑا بندہ انہاں مہینیاں دے اندر حج اپنے تے فرض کر لیندا ہے حج دا ارادہ بنا لیندا ہے حج دا احرام بن لیندا ہے اے فرض فیہن الحج دا معنی ہے کہ احرام حج دا بن کے تے گھروں نکل پیندا ہے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج انہیں کوئی رفث نہیں کرنا کوئی فسق نہیں کرنا تے کوئی جھگڑا کسی قسم دا جدال لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا رفث دا معنی ہے کہ کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی کوئی جناب شرم والی حیا والی بے حیائی والی بات بے شرمی والی بات انہیں نہیں کرنی حتیٰ کہ اگر بیوی بھی نال موجود ہے تے اپنی بیوی دے نال بھی کوئی اس قسم دی گل بات نہیں کرنی جیڑی میاں بیوی دے درمیان خاص گفتگو ہوندی ہے اے عمل کرنا تے دور دی گل ہے نا بیوی دے نال بوس و کنار کرنا بیوی دے نال پیار محبت دے اظہار واسطے کوئی حرکت کرنا اے تے بات دی بات ہے میرے رب نے فرمایا اس قسم دی گفتگو بھی اپنی بیوی دے نال نہیں کرنی جدوں حج دا احرام بن لینا فلا رفثا ادوں کسی قسم دی کوئی بےہودہ بات کوئی ایسی بات جڑی رومانس دے اندر آندی ہے وہ نہیں کرنی نہ بیوی نال کرنی ہے نہ اور کسی نال کرنی ہے اے تو اے بھی مسئلہ سمجھ لو جڑے حج دے سفر تے نکلدے ہو تے سفراں دے اندر موبائل کا استعمال کرتے ہو موبائل ویندے جاندے ہو تے ویندے ہوندے ہو یوٹیوب تے جناب فیس بک دا دیدار کردے جاندے تے کردے ہوندے ہو اے فیس بک دے اوتے جو کچھ وکھایا جاندا ہے نا الا ماشاءاللہ اے زیادہ تر رفث وچ ہی ہوندا ہے بے حیائی وچ ہوندا ہے بے شرمی وچ ہوندا ہے اوے بے حیائی والی گل کرنا بے شرمی والی گل کرنا حتیٰ کہ بیوی ہے کہ بیوی دے نال میاں بیوی والی کوئی خاص جڑی بات ہے کوئی خاص عمل وہ بھی ناجائز ہے تے اے موبائل تے نچدیاں بیویاں ویکھنا کیویں جائز ہو سکدا ہے موبائل تے ڈرامے تے فلماں ویکھنا کیویں جائز ہو سکدا ہے نالے احرام بنے حج دا تے نالے موبائل تے پروگرام سنے جا رہے ہیں گانے سنے جا رہے ہیں فلماں ویکھیاں جا رہی ہیں میچ ویکھے جا رہے ہیں ڈرامے ویکھے جا رہے ہیں اور جناب گند ویکھیا جا رہا ہے ایہو جے حج کرن والے دے حج دا کوئی مول نہیں جے پیندا وہ اپنا پیسہ ضائع کردا ہے میرے رب نے پہلی گل یہ کیتی ہے فرمایا فمن فرض فیہم الحج جڑا حج اپنے اوپر مقرر کر لیندا ہے فرض کر لیندا ہے حج دا احرام بن کے ٹر پیندا ہے فلا رفث انہوں نے کوئی رفث نہیں کرنا ولا فسوق تے کوئی نافرمانی فرمی دیا کرو یعنی نبی علیہ السلام نے سفید کپڑے نو پسند فرمایا ہے اس واسطے احرام دیاں چادراں بھی سفید ہی ہونیاں چاہیے نے اور یہ 2 چادراں ہونگیاں ایک چادر ازار دے طور تے لگ بن لینی ہے ایک چادر اوتے نہیں لینی ہے یہ 2 چادراں اس تو علاوہ نہ کوئی ٹوپی نہ کوئی رومال نہ کوئی تھلے پان والا کوئی لباس نہ کوئی بنیان نہ کوئی اور کسی قسم دا کوئی لباس یہ نہیں جے پا سکتے نہ ہی جراباں پا سکتے ہو جُتی پا سکتے ہو تے جُتی بھی وہ پانی ہے جیڑی گٹیاں تو تھلے تھلے تک ہوئے جیڑی جُتی نال گٹے کچے جان وہ جُتی پانا احرام دی حالت وچ جائز نہیں احرام دی حالت وچ او جُتی پا سکتے ہو جیڑی گٹیاں تو تھلے تھلے ہوئے ہاں ایتھے ایک اور مسئلے دی وضاحت کر دیا ضروری نہیں کہ کینچی چپل ہی پا کے جاؤ جویں کہ کئیاں لوکاں دا ذہن بن گیا کہ ہن کینچی چپل پانا سنت ہے کئی لوگ بلکہ ایک مولانا صاحب تے تقریر پہ کرن جو نہ بیان بھی کر چھڑیا کہ اللہ دے نبی نے کینچی چپل پائی حالانکہ کسی حدیث وچ نہیں آیا کہ نبی پاک نے کینچی چپل پائی چپل پاؤ
یا تسی بند کوئی جتی پاؤ پا سکتے ہو لیکن ہووے او گٹیاں تو تھلے تھلے گٹیاں تو اوتے نہیں جانی چاہیے تے او جتی تسی چمڑے دی پا لو تسی جناب ربڑ دی پا لو تسی پلاسٹک دی پا لو کوئی بھی جتی تسی پا سکتے ہو لیکن او گٹیاں تو تھلے تھلے ہونی چاہیے ایسی جتی پا کے تسی حج بھی کر سکتے ہو عمرہ بھی کر سکتے ہو اے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا تے احرام وچ مرد واسطے کنیاں چیزاں ضروری ہو گئیاں چادراں دو کنیاں کوئی ٹوپی سر دے نہیں پانی رومال سر دے نہیں رکھنا اسی طرح کوئی بنیان وغیرہ نہیں پانی ہاں ایک بیلٹ بنیا جاتا ہے وہ دے اندر کوئی نہ کوئی نال وہ ایک تھیلی لگی ہوتی ہے وہ دے کو کاغذات وغیرہ رکھنے ہون یا کوئی پیسے رکھنے ہون اے دے واسطے وہ بیلٹ بننا جائز ہے وہ چونکہ لباس دا حصہ نہیں ہوندا وہ ایک زائد ضرورت دی چیز ہے اپنی چیزاں محفوظ کرنے واسطے اس واسطے وہ دی اجازت ہے وہ تسی بن سکتے ہو لیکن اس کو علاوہ لباس کے نام تے نہ کوئی بنیان پائی جا سکتی ہے نہ کوئی نیچے جناب کوئی اور کسی قسم دا کوئی کپڑا پایا جا سکتا ہے ایک چادر لگ بننی ہے ایک چادر اتنے لینی ہے ایک فقیرانہ لباس پا کے تے رب دے سامنے پیش ہو جانا ہے سر دے اتنے کوئی جناب رومال تے کوئی ٹوپی نہیں رکھنی اور جراباں بھی نہیں پانیاں جتی پانی ہے جو بھی گٹیاں تو تھلے تھلے جڑی ہوئے او والی جتی پانی ہے اس کو علاوہ باقی جڑیاں ضرورت دیاں چیزاں نے ایک بندے دی نظر کمزور ہے انہیں اینک لگانی ہے لگا سکتے ہیں ایک بندہ کڑی آتے بند ہے ٹائم ویکھن واسطے بن سکتے کوئی حرج نہیں تے اے چیزاں دی اجازت ہے لیکن لباس دے طور تے اس کو علاوہ جیڑا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا ہے دو چادراں تو علاوہ اور کوئی لباس احرام وچ نہیں پایا جا سکتا لیکن جیڑیاں عورتاں نے عورتاں دا جیڑے عام کپڑے نے وہی انہاں دا احرام ہے عورت دے احرام واسطے کوئی خاص کپڑا کوئی خاص رومال کوئی خاص سقاف جویں کہ بعض عورتاں چٹے سقاف کئیاں سواندیاں پھردیاں نے کہ اے ضروری ہے بعض عورتاں چٹے رنگ دے عبائے سواندیاں نے اے ضروری ہے اے یاد رکھو عورت واسطے ایدی کوئی پابندی نہیں کوئی ضروری نہیں عورت دا جیڑا عام لباس جیڑا انہیں پایا ہے وہی جدوں نے نیت کر لینی ہے تے وہی اودا احرام بن جانا ہے عورت جتی صحیح اپنی پوری پا سکتی ہے عورت واسطے گٹے ننگے کرنا کوئی شرط نہیں عورت جراباں پا سکتی ہے عورت اپنا مکمل کپڑے پائے گی اوپر عبایا اپنا کالا پائے چٹا پائے کسی اور رنگ دا پائے اور مکمل طور پہ پائے گی ہتھاں دے دستانے نہیں پا سکتی اور نقاب جڑا پٹی بن کے بیبیاں نقاب کر دیاں نے نا اے والا نقاب نہیں کرنا لیکن چہرہ ننگا بھی نہیں رکھنا چہرہ ننگا بھی نہیں رکھنا حدیث سماعت فرما لو اس مسئلے دی اندر میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں فرمایا لا تنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازین ایک جامع ترمذی دی روایت ہے نبی پاک فرماندے نے احرام والی عورت وہ جڑا پٹی بن کے نقاب کر دیا نا ساڈے اتھے عام عورتاں ایہو جہا نقاب عورت نہیں کرے گی اور نہ ہی ہتھاں دے دستانے پائے گی ہتھاں دے دستانے پانا عورت واسطے احرام دی حالت دے اندر جائز نہیں ایک پٹی بن کے نقاب کرنا عورت واسطے جائز نہیں ہاں لیکن ننگا بھی نہیں رکھنا حدیث سماعت فرما لو حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے مسند احمد ابو داؤد دی روایت ہے فرماندیاں نے اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے نال حج کرن واسطے جدوں گئیاں تے اسی جدوں مرد دور چلے جاندے کیونکہ اودوں اور لوگ تھوڑے سن جگہ بڑی کھلی ڈلی سی تے بڑا بڑا وقفہ درمیان وچ پے جاندا جدوں مرد حضرات ساڈے تو دور ہو جاندے اسی اپنے چہرے کھول لیندیاں اسی اپنے چہریاں دے اوپر پردہ ہٹا دیندیاں تے جدوں مرد کسی جگہ دے قریب آندے نا بے پردگی دا خطرہ ہوندا اسی اپنے سر دے اوتوں چادراں تھلے سٹ لیندیاں ہن اس حدیث تو پتہ اے لگا کہ عورت منہ اودوں ننگا رکھ سکتی ہے جدوں دے سجے کھبے قریب مرد حضرات موجود نہ ہون تے اج کل دے حالات اس طرح دے نے رش اتنا زیادہ ہوندا ہے حج اور عمرے دے موقع تے اوتھے تے کندھے نال کندھا جڑیا ہوندا ہے اوتھے تے جناب
نال دوری والی گل ہی کوئی نہیں. لہذا عورت نو اپنا چہرہ چھپا کے رکھنا چاہیے. وہ واسطے یہ کہ وہ اپنا پٹی بن کے جڑا نقاب کردیاں نے اے نقاب نہ کرے. ہاں اپنی چادر سر تو تھلے لمکا کے جی پرانیاں بیبیاں گھنڈ نہیں سن کردیاں ان جو گھنڈ کٹن والا جڑا پردہ ہے نا وہ کرن گیاں اور اپنا چہرہ چھپا کے رکھن گیاں. حج دے دوران بھی اس طرح دا پردہ کرن گیاں, عمرے دے دوران بھی اس طرح دا پردہ کرن گیاں. اے چہرہ ننگا رکھنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دی مخالفت ہے. ہاں چہرہ اودا ننگا رکھنا ہے جدوں مرد حضرات موجود نہ ہون, پھر عورتاں کلیاں نے کوئی نیڑے مرد موجود نہیں تے پھر عورتاں اپنا چہرہ ننگا کر لیں گیاں. جویں اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دسیا کہ اسی اس طرح کرنی اساں جدوں مرد دور ہو جاندے انہاں دی نگاہ ساڈے تک نہ پہنچدی اسی اپنے چہرے کھول لیندیاں, چہرے تو پردہ ہٹا دیندیاں تے جدوں مرد حضرات قریب آندے تے اسی چہرے دے اوتے پردہ لٹکا لیندیاں. کیویں سر دے اوتوں چادر لمبی کر لینی, چہرہ چھپ جائے جنوں گھنڈ کڈنا کہندے نے. اس طرح کر کے عورت اپنے چہرے نو چھپا کے رکھے گی. اور اے دے اندر جڑا بعض تکلف بھی کردے نے, اوتھے جائیے نا تے ایتھے ایک ٹوپیاں جیاں بھی ملدیاں نے بیبییاں دیاں, او حیرت دی صورت وچ بنیاں ہوندیاں نے, او دے اونوں پا کے تے اتوں پردہ سٹ لیندیاں نے. آندے نے اے چہرے دے نال کپڑا نہیں لگنا چاہیے, اے چہرے دے نال کپڑا نہ لگنا اے کوئی کسی صحیح حدیث تو شرط نہیں جے. اس واسطے اے تکلف ہے کیونکہ میں نے چیز دیکھی ہے کہ او دے نال پردہ نہیں ہوندا, او انج کر کے اگے ہیڈ جا بنیا ہوندا ہے, اگوں بیبیاں انج کر کے پردہ تھلے چھوڑدیاں نے تے سجیوں کھبیوں سارا چہرہ نظر آ رہا ہوندا ہے. اس واسطے او پردہ ٹھیک نہیں. اونج گھنڈ کڈو جویں پرانیاں بیبیاں مائیاں کردیاں سن, اپنا سر تو چادر لٹکا کے اس انداز میں اپنے چہرے کا پردہ کرو کہ تمہارو راہ بھی دستا رہے اور تمہارے چہرے تے غیر محرمہ کی نظر نہ پوے. اے ہے عورت دے چہرے دے پردے دا مسئلہ جڑا احرام دی حالت وچ ہے. لہذا عورت دا جڑا عام لباس ہے وہی ہوتا احرام ہے. پردے دا مسئلہ بھی تمہیں دس چھڑیا, دستانے نہیں شو پانے تے پٹی بن کے نقاب بھی نہیں شو کرنا, باقی وہ دا سارا لباس وہ دا عبایا اور وہ دا سارا کچھ وہی وہ دا جناب احرام ہے. اللہ سنو سنت رسول دے مطابق احرام بنن دی توفیق عطا فرمائے. احرام دی تو بننے تے احرام دے اندر احرام والیاں چادراں تے خوشبو نہیں لگانی, ادھر نہیں لگانے, انہاں دے اوپر پرفیوم نہیں لگانیاں. ہاں احرام بنن تو پہلا اپنے جسم تے خوشبو تسی مل سکتے ہو, جویں کہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو مروی ہے. اما جان فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حال احرام نہیں سی بنیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام غسل کر کے فارغ ہوئے تے میں آپ دے جسم دے اوپر خوشبو مل دی تھی, او تو بعد میرے نبی نے پھر احرام بنیا. یعنی احرام بنن تو پہلا جسم تے خوشبو لگائی جا سکتی ہے, احرام بنن تو بعد نہ احرام تے خوشبو لگانی جائز ہے نہ خوشبو والیاں احرام دیاں چادراں بننیاں جائز نے. ہوتا ہے نا کہ اونجی خوشبو پہلے ہی لگا دیتی احرام والیاں چادراں نو, نہ 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 جنہ چادراں نو خوشبو لائی انہاں چادراں نال احرام نہیں بننا اور احرام بن کے بھی چادراں تے خوشبو نہیں لگانی. ہاں وہ تو پہلا اپنے جسم تے خوشبو لگا کے پھر تسی احرام دیاں چادراں بن لو تے اے جائز ہے, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ احرام بنن تو بعد خوشبو والا صابن تے خوشبو والا تیل استعمال کرنا بھی جائز نہیں. خوشبو والا صابن تے خوشبو والا تیل بھی استعمال کرنا جائز نہیں. صابن اور نال لے کے جانا یا اتھوں جے لینے جدے جو خوشبو نہ ہوندی ہوے بغیر خوشبو تو, اور اسی طرح تیل بھی اگر استعمال کرنا بغیر خوشبو تو احرام بنن تو بعد خوشبو استعمال کرنا جائز نہیں. اگر خوشبو احرام بنن تو بعد استعمال کرو گے دم پہ جائے گا, کفارہ دینا پڑے گا. اور دم پتہ کتنا ہوندا ہے, یا 3 روزے یا 6 مسکیناں نو 2 ٹائم دا کھانا دینا, یا پھر ایک بکری ذبح کر کے او دا گوشت فقیراں مسکیناں تقسیم کرنا. اے تیناں جو ایک کفارہ دینا پیندا ہے. اگر کوئی
مخالفت کی جائے انہاں چیزاں چوں کسی چیز دی. ہاں غلطی دے نال اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ جا رہا سی احرام انہیں بنے ہے, کوئی بندہ خوشبو ویکھ رہا سی یا لگا رہا سی یا بیچ رہا سی, انہیں لے کے صرف انہوں ویکھیا چیک کرن واسطے انہیں انہوں پھڑیا تے انہوں یاد ہی نہ رہا, انہیں ماڑا جہا ہاتھ اتنے لا کے انہوں چیک کیتا, پھر انہوں یاد آ گیا فوراً میں تے احرام بنے بڑا بڑا ہاتھ دھو دے وے, اینے نال کفارہ نہیں پوے گا. لیکن جے جان بوجھ کے خوشبو استعمال کر دے دم پہ جائے گا, کفارہ دینا پائے گا. اس واسطے کوئی صابن خوشبو والا, کوئی تیل خوشبو والا استعمال نہیں کرنا. احرام بن کے اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا. اللہ مینو تو احرام دے معاملات سمجھ کے سنت دے مطابق احرام بنن دی توفیق عطا فرمائے. احرام بن لیا ہن اس بعد کی کرنا ہے؟ اس بعد ہن پھر جانا ہے سفر تے حج واسطے نکلنا. احرام گھروں بھی بن سکتے ہو, احرام ہوٹل تو بھی بن سکتے ہو. احرام سوری ہوٹل تو کہہ رہے ہو, ایئرپورٹ تو جتوں جہاز تو چڑھنا ہے اتوں بھی احرام بن کے جا سکتے ہو. اصل وچ احرام بنی دا میقات تو, لیکن ساڈا میقات ہوندا ہے انہوں آندے نے یلملم. یلملم اے میقات دا نام ہے جیڑا پاکستان ہندوستان جان لگیاں راہ چ ہوندا ہے, جتوں جا کے احرام بننا ہوندا ہے. اور وہ جگہ سمندر دے اندر اوتھے جہاز نہ اتردا ہے نہ اوتھے کھلوندا ہے, تے اس واسطے پھر جہاز دے اندر ہی احرام بننا پیندا ہے. تے جہاز وچ احرام بننا خاصا مشکل کام ہے. مینوں ادا ذاتی تجربہ بھی ہے, اس واسطے مینوں چوکھا پتہ ہے احرام جہاز دے اندر بننا بڑا مشکل ہے. چھوٹے چھوٹے واش روم ہوندے نے اور انہاں دے بارے بھی کوئی پتہ نہیں کیڑا حصہ اوتھے جناب گندا ہے تے پاک ہے تے کیڑا ناپاک ہے. اس واسطے اوتھے اندر جا کے احرام بنن لگو تے چادراں ناپاک ہون دا بہت زیادہ امکان ہوندا ہے. تے بعد تسی سارے لوکاں دے سامنے اوتھے جناب احرام بنن لگو تے کئی لوکاں نوں نہیں جاچ ہوندی, صدر کھلن دا خدشہ ہوندا ہے. اس واسطے بہتر ہے کہ جہاز چڑھن تو پہلا ایئرپورٹ تو تسی احرام بن جاؤ. گھروں بھی بن کے جا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں, اور ایئرپورٹ تو جا کے بن لو جہاز سے چڑھن تو پہلا تے وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے مینوں بڑی مہارت ہے میں جہاز وچ ہی احرام بن لاں گا, وہ جہاز جا کے بن لوے. لیکن میقات تے جدوں آنا ہے اودوں احرام ضرور بن لینا. اگر حج یا عمرے دی نیت نال گھروں نکلے ہو میقات تے احرام نہیں بنیا, میقات ٹپ گئے ہو, لگ گئے ہو, دم پہ جائے گا, کفارہ پہ جائے گا. پھر وہی دم جڑا میں تانوں اگے دسیا ہے, یا 3 روزے رکھنے پین گے, یا 6 مسکیناں نوں کھانا 2 ٹائم دا دینا پے گا, یا پھر ایک بکری ذبح کر کے دا گوشت فقراء مساکین میں تقسیم کرنا پے گا. اس واسطے بڑا خیال رکھنا ہے کہ میقات تو پہلا احرام بن لینا ہے. ایتھوں ایئرپورٹ تو بن جاؤ, گھروں بھی بن کے جا سکتے ہو. تے غسل احرام واسطے کر لو تے کوئی حرج نہیں, نہ کرو تے بھی کوئی حرج نہیں. ضروری نہیں غسل کرنا. اس واسطے بعض لوگ کہتے نہیں بہت ضروری ہے, ضروری نہیں, کر لو تے ٹھیک ہے, نہ بھی کرو تے تاں بھی کوئی حرج نہیں. تسی گھروں غسل کر کے نکلے ہو, ایئرپورٹ تے جا کے احرام بننا ہے تے کوئی حرج نہیں, تسی جا کے احرام بن لو, دوبارہ تو غسل کرنے دی ضرورت کوئی نہیں. احرام بن کے کوئی خاص نفل پڑھنا جویں کہ لوگ پڑھتے ہیں آج احرام دے 2 نفل نے, میرے نبی تو احرام دے نفل بھی ثابت کوئی نہیں. ہاں اللہ دے پیغمبر نے فرض نماز دے ٹائم دے آپ نے احرام بنے ہے. زور دی نماز دا ٹائم ہے تسی احرام بنو, زور دی نماز پڑھو. عصر دی نماز دا ٹائم ہے احرام بنو, عصر دی نماز پڑھ لو. مغرب دی نماز دا ٹائم ہے احرام بنو, مغرب دی نماز پڑھ لو. لیکن احرام بنن دے خاص نفل اے میرے رسول پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت کوئی نہیں. احرام بن لیا ہن تسی جناب جہاز وچ بیٹھ گئے ہو تے تہاڈا ارادہ ہے حج دا. ہن حج دیاں قسماں نے 3, ایک حج افراد, ایک حج افراد, ایک حج کرام, ایک حج تمتع. یہ 3 قسماں نے. حج افراد ہوندا ہے جڑا کلا حج ہوندا ہے جہدے نال عمرہ کوئی نہیں ہوندا. حج کرام ہوندا ہے جڑا حج تے عمرہ اکٹھے دی نیت کیتی جاندی ہے. حج تمتع ہوندا ہے جہدے اندر عمرہ نال ہوندا ہے لیکن او دے وچ نیت اکٹھی نہیں کیتی جاندی. ساڈے جڑے ہن اس وقت حج ہو رہے ہیں نا اے زیادہ تر حج تمتع ہو رہے ہیں. حج تمتع دی نیت دے نال ہی لوگ جاندے نے. او کس طرح
اتوں لے جایا جاتا ہے, جا کے عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیندے نے. اس تو بعد پھر جدو 8 دن حج ہوندی ہے پھر دوبارہ اپنے گھروں یا اپنے ہوٹل تو احرام بن کے تے پھر حج کرنے واسطے ٹر جاتے ہیں. اینو آندے نے حج تمتع, اور اج کل زیادہ حج تمتع ہی ہو رہا ہے. اس واسطے میں حج تمتع دا ہی طریقہ تواڈے سامنے بیان کرن لگا. اتوں نکل پے ہو, احرام بن لیا, ہن جدو نیت کرنی ہے نا, نیت کادی کرنی ہے؟ صرف عمرے دی. کادی نیت کرنی ہے؟ کیونکہ حج تمتع جو کرنا ہے, حج تمتع کے اندر پہلا عمرہ کرنا ہے تے بعد پھر جدو حج کرنا ہے ادو حج دا بعد احرام بننا ہے. اے حج تے عمرے دی اگر کٹھی نیت کرو گے پھر حج قران ہو جائے گا. پھر تسی عمرہ کر کے احرام کھول نہیں سکتے. مسئلہ یاد کر لو, حج قران دے اندر عمرہ کر کے پھر تسی اپنا احرام نہیں کھول سکتے. پھر انتظار کرنا پائے گا احرام میں جی حج آئے گا, حج کریں گے, حج کر کے پھر ایک بار احرام کھولیں گے. ایک کام ذرا مشکل ہوتا ہے. اینے دن مثال کے طور پہ جو 5 7 10 دن ہون حج دے تے بندہ دوواں چادراں تے لگا پھر بڑا اوکھا کام ہو جاندا ہے. اس واسطے حج تمتع ہی زیادہ تر کیتا جاندا ہے. اودی نیت ہی کر کے نکلنا ہے تے ارادہ وہی رکھنا سی حج تمتع کرن جا رہے ہیں. تے جدوں احرام بننا ہے, احرام دی نیت کرنی ہے عمرہ دی. لبیک بعمرہ, اے نیت دے لفظ نے یا اللہم لبیک بعمرہ, اللہ میں عمرے واسطے حاضر ہو رہا ہوں. لبیک بعمرہ, اللہ عمرے واسطے حاضر ہو رہا ہوں. اے نیت کر کے تسی جناب ٹر پے ہو تے جدوں میقات آنا ہے نا, میقات تے اے جناب لفظ بولنے نے لبیک بعمرہ یا اللہم لبیک بعمرہ, اللہ میں عمرے واسطے حاضر ہو رہا ہوں. اے میقات جدوں ہوندا ہے نا, جہاز وچ اعلان ہوندا ہے باقاعدہ کہ اسی میقات تو گزر رہے ہیں, جو گزرن لگے ہیں تے اوتھے اے لفظ پکارنے نے اللہم لبیک بعمرہ. اے لفظ پکارن تو بعد پھر تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے تلبیہ پکار دیا رہنا ہے. مرداں نے اونچی آواز نال پکارنا ہے, بہت اونچی آواز بھی نہیں کرنی کہ جتنا ایک مذاق بن جائے. درمیانی جی آواز رکھے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. تے عورتاں نے دھیمی آواز نال پڑھنا ہے. عورتاں زیادہ اونچی اونچی آواز نال مرداں دی طرح نہیں پڑھن گیاں, مرد اونچی آواز نال پڑھن گے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے تلبیہ پکار دیا جانا ہے حتیٰ کہ تسی بیت اللہ دے اندر پہنچ جاؤ. یعنی جدے جا کے اترے ہو اس تو بعد ہوٹل میں جانا ہے, ہوٹل وچوں پھر بیت اللہ جانا ہے. اے بیت اللہ دے پہنچن تک تلبیہ وقتاً فوقتاً پکار دیا رہنا اونچی آواز دے نال. ہے جی تے جدوں بیت اللہ دے پہنچنا ہے تے اوتھے پھر جا کے تلبیہ پکارنا بند کر دینا ہے. ہن تسی کیونکہ عمرے دی نیت کر کے آئے ہو, اور پہلا جا کے تساں عمرہ کرنا ہے. اوتھے جا کے پہلا نماز جڑی کوئی رستے چ آئی ہو نماز ادا کرنی ہے, جڑی کو رہندی ہے وہ پڑھنی ہے. پھر جڑی نماز دا ٹائم ہے وہ ادا کر لو. ہن اس کے بعد عمرہ کرنا ہے. عمرے دے طریقہ کار کی ہے؟ سب تو پہلا جڑا بیت اللہ دا او حصہ ہے جتھے حجر اسود لگا ہے اس پاسے ٹر جانا ہے. حجر اسود دا استلام کرنا ہے. استلام دے 2-3 طریقے نے. ایک طریقہ ہے کہ حجر اسود نو بوسا دینا ہے, پر اگر رش زیادہ ہے دھکے نہیں مارنے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا جویں کہ بعض لوگ کرتے ہیں. بوسا لین واسطے لوکاں نو دھکے مارتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں, زبردستی بوسا لین دی کوشش کرتے ہیں. ایک کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ نے پہلا دس دیتا لا جدال فی الحج, حج کر جانا تے جھگڑے نہیں کرنے ہیں, دھکے لوکاں نو نہیں مارنے, ایک دوسرے نو پھڑ کے پیچھے نہیں کھچنا. لا جدال فی الحج. اگر موقع آرام دا مل جائے تے بیت اس حجر اسود نو بوسا دینا ہے تے بوسا دے کے نالے آکھنا اللہ اکبر. اے اللہ اکبر کہنا ہے. تے جے بوسا دین دا موقع نہ ملے, ہاتھ لگ جائے حجر اسود نو تے ہاتھ لا کے تے ہاتھ چوم لینا ہے تے نالے آکھنا اللہ اکبر. دوجا طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ جے ہاتھ بھی نہیں پہنچدا تے پھر کوئی اور چھڑی کول ہے وہ بھی نہیں لگ سکتی جی, وہ لگ سکتی وہ لا کے انہوں بوسا دے لو تے اللہ اکبر کہہ دیو, پر وہ بھی ممکن نہیں. پھر دوروں ہی انج
ہاتھ دا اشارہ کرنا ہے تے آکھنا اللہ اکبر. اینو استلام کہندے نے. اے حجر اسود دا استلام ہر چکر وچ ہونا ہے. جدوں حجر اسود تے ہونا اودوں استلام کرنا ہے. حجر اسود تو بیت اللہ دا طواف شروع ہونا ہے تے اوتھے تو لے کے دوبارہ حجر اسود تک آندیاں ایک چکر ہونا ہے. پھر دوجا چکر بھی انجی ہونا ہے, پھر تیجا بھی انجی ہونا ہے, پھر چوتھا بھی انجی ہونا ہے, پھر پنجواں بھی انجی ہونا ہے, پھر چھواں بھی انجی ہونا ہے, پھر ستواں بھی انجی ہونا ہے. ستاں چکراں دے اندر حجر اسود دا استلام کرنا ہے. یا بوسا دینا ہے, یا ہاتھ لا کے ہاتھ نو بوسا دینا ہے, یا دوروں انجی اشارہ کر کے تے اللہ اکبر کہہ دینا ہے. اچھا حجر اسود تو پچھلا جڑا کون ہے نا اونوں آندے نے رکن یمانی. کی آندے نے رکن, انہوں صرف ہاتھ لانا ہے, انہوں چومنا نہیں. بعض لوگ اسے ڈگ ڈگ کے چومتے ہوندے نے, انہوں غلط ہے, خلاف سنت ہے. انہوں چومنا نہیں, صرف ہاتھ لگانا ہے. جے لگ جائے نہ لگے کوئی گل نہیں, انہوں ہاتھ لانا ضروری نہیں. جے لگ جائے تو لگا لو, لیکن چومنا نہیں, نہ انہوں چومنا ہے نہ ہاتھ لگا کے ہاتھ نو چومنا ہے. جے موقع مل جائے آسانی نال دھکے نہیں مارنے, لڑائی نہیں کرنی. جے رکنے یمانی نو ہاتھ لگ جائے تو انہوں صرف ہاتھ لگانا ہے. اے 7 چکر انج کر کے لگانے نے. اور انہاں دے اندر پڑھنا کی ہے, جو تانوں آندا ہے وہ پڑھی جو تانوں آندا ہے, اور کچھ نہیں آندا. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ. یہ کم از کم آندا ہی نا, یہی پڑھی جاؤ. درود شریف آندا ہے, درود ہی پڑھی جاؤ. ایک دعا میرے نبی کو ثابت ہے جیڑی آپ رکنے یمانی تے حجر اسود کے درمیان پڑھتے ہوندے سن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے پڑھنی ہے رکنے یمانی تے حجر اسود کے درمیان جڑا حصہ ہے نا, اوتھے یہ دعا پڑھ لو. اس تو علاوہ جیڑیاں دعاواں تانوں ہوندیاں نے تسی 7 چکراں دے اندر پڑھ سکدے ہو. ہن جدوں عمرے دے 7 چکر شروع کرنے نے نا تے چکر شروع کرن تو پہلا سجا موڈا ننگا کر لینا. کی کر لینا؟ سجا موڈا ننگا. اے سجے موڈے دے تھلے او چادر گزار کے کھبے تے پا لو, سجا موڈا ننگا ہو جائے گا. 7 چکر اس موڈے نو ننگے کر کے لانے نے. تے پہلے 3 چکر تھوڑے جے پہلوانی چال نال جویں دھڑکی چال ہوندی ہے نا, اس طرح پہلے 3 چکر انج لانے نے تے باقی دے 4 آرام نال چل کے لانے نے. لیکن اے اودوں ہوئے گا جدوں رش نہیں. تے جے رش ہی اینا کہ بندے نال بندہ جڑیا تے پھر اوتھے پہلوانی چال کتھوں چلنی تے دھڑکی کتھے لگنی ہے. پھر جویں ممکن ہے اوویں بندہ ٹری آوے. لیکن اگر موقع ہوے تے پھر پہلے 3 چکر رمل کری دے. نو اندر رمل کرنا یعنی دھڑکی چال پہلوانی چال چل کے اے پہلے 3 چکر لائی دے نے تے 4 چکر آرام نال چل کے لائی دے نے. اے استباع جڑا موٹا ننگا کرنا ہے نو اندر استباع اے بھی ہو گیا. تے 3 چکر پہلے دھڑکی چال وال لانے نے, 4 آرام نال چل کے لانے نے. اینو آندے نے رمل کرنا. اے 7 چکر ہو گئے. تے جدو 7 چکر پورے کر لینے نے پھر سامنے مقام ابراہیم ہے. مقام ابراہیم تے آ جانا ہے. تے مقام ابراہیم تے جدو ہونا ہے ادو دوویں موڈے کج لینے نے. پھر موڈا ننگا نہیں رکھنا, پھر دوویں موڈے کج لینے نے. اتھا ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لو. اے موڈا ادو ننگا کرنا ہے جدو طواف شروع کرنا ہے. کئی پاکستان میں موڈا ننگا کر کے ڈور پیندے نے. اوتھے جام تک پاویں اے سی دی واہ پہ کہ موڈے جام ہو جائے. کئیاں نال مسئلہ بن جاتا ہے, بیچارے نوں پتہ نہیں. ایتھوں ہی موڈا ہونا ننگا کیتا بلے بلے. اوے موڈا ادو ننگا کرنا ہے سجادی تو طواف شروع کرنا ہے. تے ادو پہلا بھی دوویں موڈے کج کے رکھنے نے تے ادو بعد بھی دوویں موڈے کج کے رکھنے نے. کیونکہ موڈا ننگا ہوے تے نماز نہیں ہوندی. میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم موڈے دوویں کج لینے نے. ہن مقام ابراہیم دے 2 رکعتاں ادا کرنیاں نے, 2 نفل پڑھنے نے. سورۃ فاتحہ پڑھو دے اندر, اس تو بعد جیڑی بھی سورت ہوندی ہے پڑھو. قل یا ایھا الکافرون پڑھ لو, قل هو اللہ احد پڑھ لو, فلق پڑھ لو, ناس پڑھ لو, جیڑی مرضی سورت پڑھ لو. تے اے پڑھ کے نا پھر بیٹھ کے دعا منگو. دعا دی قبولیت دیاں گھڑیاں نے, وقت ہے اوتھے دعا منگو. تے دعا مانگ کے پھر اس تو بعد حجر جناب پیچھے چلے جاؤ جتھے آب زمزم دے جناب کولر لگے نے. اوتھے جا کے آب زمزم پیو, اپنے چہرے نو تو وہ سر تے پانی پاؤ آب زمزم. تے اے پا کے پی کے پھر او تو بعد صفا مروہ ول ٹر جاؤ. تے صفا مروہ دی سعی کرنی ہے. 7 چکر لانے نے صفا مروہ دے. شروع صفا تو کرنے نے تے ختم مروہ
چڑھتے ہونے نے پہلا صفا پہاڑی دے چڑھ جانا ہے تے چڑھدے نا آخنا اللہ اکبر اللہ اکبر ابداؤ بما بدا اللہ بہی. اے لفظ آ جاؤں تے ٹھیک ہے نہیں تے ذہن میں رکھو جتھے اللہ نے شروع کیتا ہے میں بھی اتھوں ہی شروع کرنا وا. اللہ اکبر کر دے صفا تے چڑھ جاؤ تے چڑھ کے تے بیت اللہ وال منہ کر کے پھر ایک کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ صادق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک کلمات میرے نبی نے پڑھنے اے پڑھو اس تو بعد دعا منگنی ہوتے کھلو کے دعا منگو تے دعا مانگ کے پھر مروہ وال ٹر جاؤ. اس صفا تو لے کے مروہ تک ایک چکر ہو گیا. مروہ دے اوتے بھی چڑھ کے انجی بیت اللہ وال منہ کر کے کلمے پڑھنے تے دعاواں کرنیاں نے. پھر مروہ تو صفا وال آ جاؤ اے دوجا چکر ہو گیا. پھر صفا تے آ کے انجی دعا کرنی جویں پہیاں کیتی ہے. پھر مروہ تے تیسرا چکر پھر صفا تے چوتھا پھر مروہ تے پنجواں پھر صفا تے چھواں پھر مروہ تے ستواں. یہ 7 چکر پورے ہو گئے. ہر چکر تے صفا دے اوتے بھی دعا کرنی ہے مروہ تے بھی دعا کرنی ہے کلمے بھی پڑھنے نے. تے درمیان دے اندر ایک حصہ ایسا ہوندا ہے جتے سبز رنگ دیاں لائٹاں لگیاں نے اس حصے جو جدوں گزرنے نا تے دوڑ کے گزرنا ہے. بندیاں نے بیبییاں نے نہیں بیبییاں نے آرام دے نال چل کے گزرنا ہے بندیاں نے اوتھوں دوڑ کے گزرنا ہے. تے اوتھے جا کے مروہ تے جدوں 7واں چکر پورا ہو جانا ہے تے اوتھے پھر اودوں بعد اپنے سر دے اوتے یا وال کٹوا دیو یا پھر ٹنڈ کروا دیو. حلق بھی جائز ہے قصر بھی جائز ہے. اونج حلق افضل ہے یعنی ٹنڈ کروانا افضل ہے لیکن وال کٹوانے بھی جائز نے. اے تسی جا کے وال کٹوا دیو یا ٹنڈ کروا دیو عمرہ تہاڈا مکمل ہو گیا ہے. اے تو بعد تسی احرام کھول دیو احرام کھول کے عام لباس گھر والا پا لو. ہن جیڑیاں احرام دیاں پابندیاں سن او تہاڈے تو ختم ہو گئیاں نے. تسی عام نارمل انداز وچ اپنے باقی دے سارے کام چلا سکدے ہو کر سکدے ہو. ہن اے وقت گزرتا جا رہا ہے عمرہ تساں کر رہے ہیں ہن حج کرنا ہے. تسی جو کہ حج کرن دی نیت نال گئے ہو ہن عمرہ تہاڈا ہو گیا ہے ہن حج کرنا ہے. حج تمتع اینو حج تمتع کہندے نے کہ جا کے عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے. ہن جدوں حج دے دن ہون گے نا 8 ذی الحج کیڑی ذی الحج اینو آندے نے یوم الترویہ 8 ذی الحج 8 ذی الحج نو پھر تساں اپنے ہوٹل تو جتھے ٹھہرے ہو اوتھوں ہی احرام بننا. مسجد عائشہ تے جان دی ضرورت نہیں کسی اور میقات تے جان دی لوڑ نہیں. جتھے تسی گھر وچ یا ہوٹل وچ ٹھہرے ہو اوتھوں ہی تساں احرام بننا ہے حج دی نیت دے نال. تے احرام بننا ہے تے نالے نیت کرنی ہے لبیک حجن اللہ میں حج واسطے حاضر ہو رہا یا اللہم لبیک لحج اللہ میں حج واسطے آ رہا ہوں. اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ثابت ہے کہ میرے نبی جدو احرام باندھے نا تے نالے تلبیہ پکارتے تے نالے یہ بھی کہندے اللہم ھذہ حجۃ لا ریاء فیھا ولا سمعۃ. اے کسی نو آندا ہوے تے پڑھ لوے نہیں آندا تے دل وچ ارادہ رکھے کہ یا اللہ اے حج میں کرنا آیا ریاکاری بھی نہیں دکھلاوا بھی نہیں تے شہرت بھی مقصود نہیں اللہ تیری رضا واسطے میں حج کرنا آیا. اے لفظ میرے پیغمبر پڑھ دے اور پھر احرام بن لیا اور ادو بعد ٹر پینا ہے. کتھے جانا ہے مینا دے اندر. زور دی نماز تو پہنا اساں مینا چ پہنچنا. 8 ذی الحج نو احرام بن کے حج دی نیت ارادہ کر کے اساں مینا چ پہنچنا زور تو پہنا تے اوتھے پہنچ کے پھر زور دی نماز بھی اوتھے ہی عصر بھی اوتھے ہی مغرب بھی اوتھے ہی عشاء بھی اوتھے ہی رات بھی اوتھے ہی اگلی فجر بھی اوتھے ہی. اے مینا دے اندر رہنا سارا دن بھی تے ساری رات بھی مینا چ رہنا تے نمازاں جڑیاں پڑھنیاں نے قصر کر کے پڑھنیاں نے پوریاں نہیں پڑھنیاں. کی کر کے پڑھنیاں نے ایتھے کئی تانوں بندے ملن گے جڑے آکھن گے نہیں جی نہیں اساں تے پوریاں پڑھنیاں نے. انہاں نوں کہو تانوں تہاڈا دین مبارک سانوں رسول اللہ دی سنت مبارک. اے فرق جے ساڈے وچ تے بدعتیاں وچ. او آندے نے اساں پوری پڑھنی ہے اسی آندے ہاں جویں رسول اللہ نے پڑھی ہے اوویں پڑھنی ہے.
میرے نبی نے کیویں پڑھی ہے؟ زور دی نماز پڑھی ہے مینا دے اندر قصر کر کے 2 رکعتاں، عصر دی نماز پڑھی ہے مینا دے اندر 2 رکعتاں، مغرب دی نماز پڑھی ہے 3 رکعتاں، عشاء دی نماز پڑھی ہے 2 رکعتاں، وتر ادا فرمایا ہے۔ میرے نبی نے سنتاں نہیں پڑھیاں، نفل نہیں پڑھے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوری نماز نہیں پڑھی، لہذا مینا دے اندر نماز قصر کر کے پڑھنی ہے اور اپنے وقت تے پڑھنی ہے۔ زور وقت زور پڑھو، عصر وقت عصر پڑھو، مغرب وقت مغرب پڑھو، عشاء وقت عشاء پڑھو، فجر وقت فجر پڑھو، اور پڑھنی قصر ہے۔ فجر کی نماز پوری پڑھنی ہے، 2 سنتاں تے 2 فرض، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجی پڑھے نے۔ عشاء دے 2 فرض پڑھنے نے، مغرب تے 3 فرض پڑھنے نے، ظہر تے 2 فرض پڑھنے نے، عصر تے 2 فرض پڑھنے نے، اور جماعت میں نماز پڑھنی ہے۔ اللہ سانو اوتھے جماعت نال سنت دے مطابق قصر کر کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو علاوہ اس اوقات کے اندر مناج کرنا بھی ہے، اوتھے کرنا اے کہ اللہ دا ذکر کرنا ہے، تلبیہ پکارنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے تلبیہ بھی پکارتے رہنا۔ اس تو علاوہ اور بھی جڑا کوئی ذکر و اذکار تسی نال نال کر سکتے ہو، اے جدوں رات بھی اوتھے دن بھی اوتھے 8 ذی الحجہ نوں کہ ایسا مناج رات اوتھے رہ، اگلے دن فجر پڑھی تے ہن 9 ذی الحجہ شروع ہو گیا نا، 9ویں تاریخ آ گئی ہے، ہن فجر پڑھن تو بعد ذکر و اذکار کر دیا رہنا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ کی طلوع ہو جائے؟ سورج طلوع ہون تو بعد پھر ٹر پینا، سورج طلوع ہون تو پہنا نہیں، بعد ٹر پینا۔ کتھے؟ عرفات دے اندر۔ کتھے جانا؟ عرفات دے اندر۔ عرفات مینا تو بعد میدان عرفات، اور عرفات دا میدان وہ میدان ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا الحج عرفہ، حج اسے بندے دے جڑا عرفات وچ پہنچیا، جڑا عرفات وچ نہ پہنچیا باقی سارے کام پہ کرے او دا حج کوئی نہیں۔ اے عرفات وچ پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ لیٹ ہو گیا، مناج نہیں پہنچ سکیا، وہ سیدھا عرفات وچ پہنچ جاندا ہے، او دا حج ہو جائے گا۔ لیکن اگر عرفات تو بھی لیٹ ہو گیا تو پھر وہ حج کوئی نہیں ہے، انہوں پھر اگلے سال نواں حج کرنا پائے گا۔ لہذا عرفات وچ پہنچنا 9 ذی الحجہ نوں مینا دے وچوں نکلنا، سورج طلوع ہون تو بعد عرفات چلے جانا، عرفات وچ پہنچ کے تے اوتھے پھر ذکر و اذکار کر دیا رہنا، تلبیہ پکار دیا رہنا، اللہ دا ذکر کر دیا رہنا حتیٰ کہ ظہر دا وقت قریب ہو جائے گا۔ پھر امام صاحب خطبہ حج دین گے، خطبہ حج بھاویں تانوں عربی دی سمجھ نہیں آوندی پھر بھی دھیان نال سننا، پھر بھی اسی تے ٹی وی تے ویندے ہیں نا، ادھر خطبہ حج ہوندا ہوندا تے ساڈے انگل ہاتھ لاندے ہوندے نے کیمرے میں، میں بھی ہے تے مینوں بھی ویکھ لو، او بے وقوفا تو ایتھے وکھا کے نہیں گیا سارا کچھ، اوتھے جا کے پھر کے وکھاندا پھرنا، کینوں وکھانا پیا؟ ایڈی جہالت ہے ساڈے لوکاں دے اندر۔ اوے خطبہ حج دھیان نال سننا، امام وال اپنے کان رکھنے نے، اگر امام دستا ہوئے تو انہوں ویکھنا ہے، جے نہیں دستا تو کم کم کان دی اوتے وال رکھو۔ یہ تے اپنی گپاں شروع کیتیاں نے، اپنے رولے پائے نے، تصویراں پہ بناندے پھرتے نے، کیمرے چاندے پھرتے نے، وہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں جی، ایک مینار ادھر عرفات پہنچ گئے ہو، ذکر و اذکار کرو۔ اس تو بعد جدوں حج دا خطبہ ہوئے پوری توجہ نال حج دا خطبہ سماعت فرماؤ۔ اس تو بعد امام صاحب جماعت کرواندے نے زور تے اثر دی کٹھی، زور تے اثر دی اور تساں کٹھی ہوئی پڑھنی ہے۔ ایڈے متقی نہ بنیا جے کہ میں اثر میرے اثر پڑھاں گا، اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اثر وقت اثر پڑھ سکتے سن نا، تے میرے نبی نے زور اثر کٹھے کیتی ہے، تینوں کی تکلیف ہے؟ تو ایڈا متقی کیوں بنیا پھرنا ہے؟ تے میرے نبی نے عرفات وچ بھی زور اثر قصر کر کے پڑھی ہے، لہذا اج بھی امام صاحب قصر نماز پڑھاندے نے، لہذا اساں بھی کیڑی پڑھنی؟ ہاں اگر تواڈے تک امام دی آواز نہیں پہنچ رہی، ہاں ویسے ہون تے ممکن نہیں، کیونکہ لاؤڈ سپیکر کا ایسا انتظام ہے ہر جگہ تے آواز پہنچ رہی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہتا جی اسی اوتھے ساں جتھے آواز نہیں سی آوندی تے کوئی گل نہیں، تسی اپنی جماعت کرا لو، 2-4 بندے رل کے اپنی جماعت کرا لو، پر پڑھنی کسری ہے تے کٹھی پڑھنی ہے، زور اثر کٹھی، عرفات دے میدان وچ زور اثر کٹھی پڑھنی ہے، اور نال قصر کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعتاں زور دیاں تے 2 اثر دیاں، 2 زور دیاں پڑھ کے سلام پھیر لو، اس کے بعد پھر
صدیاں 2 رکعتاں پڑھ لو پھر سلام پھیر دیو. یہ زور اثر دی نماز ہو گئی, قصر بھی ہو گئی تے کٹھی بھی ہو گئی. ہن او تو بعد کی کرنا ہے؟ او تو بعد پھر آ جانا ہے ایتھے میدان عرفات دے اندر جتھے جگہ ملے, جتھے بھی جگہ ملے. اے ضروری نہیں کہ جبل رحمت دے کول ہی جایا جائے, کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جبل رحمت دے کول اوتھے وقوف کیتا سی. لوگ سمجھ رہے اوتھے جاواں گے تاں ہی وقوف صحیح ہونا. نہیں, میرے نبی جبل رحمت دے کول کھلوتے نے, آپ نے فرمایا میں وقوف ایتھے کیتا ہے پر عرفے دا سارا میدان ہی وقوف دے قابل ہے. جتھے جگہ ملے اوتھے وقوف کرنا, لڑائی نہیں کرنی, جھگڑا نہیں کرنا, دھکے نہیں مارنے, ایک دوسرے نوں سٹ کے آنا جان دی کوشش نہیں کرنی. جتھے جگہ مل جائے میدان عرفات دے اندر اوتھے وقوف کرنا ہے. تے وقوف کر کے کرنا کی ہے؟ بیت اللہ والمو یعنی قبلے والمو کر کے نا تے اللہ کولو ہاتھ چک کے دعاواں منگنیاں نے. اللہ کولو ہاتھ چک کے کی منگنیاں نے؟ دعاواں منگنیاں نے. مغفرت دیاں دعاواں, رحمت دیاں دعاواں, شفا دیاں دعاواں, امت مسلمہ واسطے دعاواں, ہیں جی کاروبار واسطے دعاواں, رزق واسطے دعاواں, بیماراں واسطے دعاواں, اور جیڑی تینوں آ جاتے دعاواں مانگ, جنیاں مرضی مانگ. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ عرفات دے میدان وچ لوکاں نوں گناہاں تو معاف کردا ہے. جدوں اللہ معاف کر دے نا تے شیطان سر مٹی پاندا ہوندا ہے, اینے سالاں دا میں اینوں بے ایمان بنایا سی, ایتھے آ کے ایک دیہاڑی جی سارے بخشوا کے لے گئے. او بخشوا لو گے نا تے جے اوتھے بھی جا کے فوٹو ہی بناندے رہندے, آپ بنائی میری فوٹو, ہیں کئیاں نال موبائل کھڑے ہونے نے, آ یار میں انج کر کے کھلونا نا, بنائی میری فوٹو, اور جدوں تو انج کر کے کھلو کے فوٹو بنوانی ہے نا سمجھی تیرا بیڑا ڈوب گیا. تو حج کرن گیا کہ فوٹواں بنوان گیا, تو عبادت کرن گیا کہ لوکاں نوں لکھان گیا. اس واسطے ایہو جے چلیاں نے کم نہیں کرنے. اللہ کولو خشوع خضوع نال ہاتھ اٹھا کے رب کولو قبلے ول ہو کے دعاواں کرنیاں نے, رو رو کے دعاواں کرنیاں نے, ڈھائیاں مار مار کے دعاواں کرنیاں نے. جو منگ سکتے ہو منگو رب کولو. شام تک تسی یہ کام کرنا ہے, دعاواں بھی کرنیاں نے, تلبیہ بھی پکارنے نے, ذکر و اذکار بھی کرنے نے. جدوں مغرب دا ٹائم قریب ہوے گا, سورج غروب ہون والا یا ہونا شروع ہو جاندے, ادوں تساں دعاواں چھڈ دینیاں نے. تے سورج غروب ہون تو بعد کیڑی نماز ہوندی ہے بھلا پتہ جی؟ مغرب دی نماز دا ٹائم ہو گیا پر تساں مغرب پڑھنی ای نماز جے سنت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہر نماز اول وقت پڑھنا فرض ہے, پر مغرب دا ٹائم ہو گیا عرفات وچ جی ہو گیا, فرمایا ہونے تو نکلو, سونے نماز پڑھ لی, فرمایا نہیں پڑھنی. کیوں؟ فرمایا مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے, مغرب عشاء کٹھی کر کے پڑھنی ہے. سونے لیٹ ہو جائیں گے, 9 10 11 12 بج جائیں گے, فرمایا 1 بھی بج جائے نماز اوتھے جا کے ہی پڑھنی ہے. اب گل سمجھ آ رہی ہے؟ اے نماز دے حج سنت دے مطابق حج کرنا, اپنی منمانیاں نہیں کرنیاں. سورج غروب ہون لگا ہے, ٹر پو ایتھوں, کتھے جانا ہے؟ مزدلفہ. پہلا مناج ہوا ہے عرفات, عرفات وچ کتھے جانا ہے؟ مزدلفہ. مزدلفہ پہنچ کے جدوں بھی پہنچو مغرب دے عشاء دی نماز کٹھی کر کے قصر کر کے پڑھنی ہے. مغرب دیاں 3 رکعتاں سنتا کوئی نہیں, عشاء دے 2 فرض سنتا کوئی نہیں, وتر پڑھ لو. اے عشاء دے مغرب کٹھی کر کے پڑھ لئیے, جماعت نال کوشش کرو پڑھن دی, 2 4 5 10 بندے رکھ کے جماعت کرا لو. عشاء بھی پڑھ, مغرب بھی پڑھ لئیے, عشاء بھی پڑھ لی کٹھی کر کے قصر کر کے. ہن اے تو بعد کی کرنا ہے؟ ہن میں بیٹھ کے کوئی نفل پڑھ لواں, تسبیحاں کر لواں. فرمایا نہیں, سو جا. کی کر جا؟ سو میں ایڈی دوروں آیا, سو جا. فرمایا تے سونا بھی عبادت, ایتے سونا بھی کیوں بنا؟ کیونکہ سنت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مزدلفہ دی رات آرام کرنا ہے, جتنا بھی ٹائم ملے, 2 گھنٹے لگ جان, 3 لگ جان, 4 لگ جان, آرام کر. سو سویرے فجر وقت اٹھنے, اٹھ کے فجر دی نماز ادا کرنی ہے. فجر تو بعد پھر ذکر و اذکار کر دیا رہنا ہے حتیٰ کہ روشنی پھٹ پوے. فجر تو بعد ذکر و اذکار کرنا کدوں تک؟ حتیٰ کہ روشنی چنگی بلی ہو جائے, سورج اگن تو پہلا
جدو روشنی ہو جائے تو پھر اتوں ٹر پینا، پھر اتوں سورج اگ چلے، فرمایا وہ کہندے ہو تسی اتوں ٹر پو، اللہ کتھے جانا ہے، سونیا کتھے جانا ہے، فرمایا پھر مینا وچ، پھر یہ ہن 10 ذی الحج شروع ہو گیا نا، 9 عرفات شاہ، اگوں رات اسی مزدلفے رہے ہاں، رات نماز مغرب عشاء دی پڑھ کے آرام کیتا ہے، سویرے ہن فجر پڑھ لئیے، مزدلفے ہی پڑھیے تے فجر پڑھ کے ہن جدوں روشنی ہو جائے تے پھر نکل پینے، ہن کتھے جانا ہے، ہن جانا ہے پھر مینا دے اندر جانا ہے، مینا اج پہنچ گئے ہاں، سورج طلوع ہو گیا ہے، سورج طلوع ہون تو بعد ہن 4 کام کرنے نے، اس دیہاڑی 10 ذی الحج نوں کنے کام کرنے نے، 4 کام کیڑے کرنے نے، سب تو پہلا جیڑا جمرہ عقبہ ہے اونوں کینکریاں مارنیاں نے، اچھا یہ لوگ آندے نے شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان، چھوٹا شیطان، اے نبی پاک نے نہیں جی آکھیا کہ شیطان نے، او میرے پیغمبر نے نہ نام جمرات رکھے ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ، اے جڑا جمرہ عقبہ ہے نا اونوں جا کے تے کینکریاں مارنیاں نے، تے کنیاں کینکریاں 7 کنیاں 7 تے ہر کینکری اتے کی کہنے والا اللہ اکبر، کیا کریں ایک کینکریاں چک لینیاں نے رات جو، پاویں مزدلفیوں چک کے لے جاؤ، پاویں مینا جو جا کے چک لو، اے 7 کینکریاں مارنیاں نے، ہر کینکری تے کہنا اللہ اکبر، کینکری کتنی کو مارنی ہے، ایڈی وڈی، آپ مذاق نہیں لوکا بنائے، کوئی لتر لا کے مار دے پیا، کوئی ڈانگا جناب ایجنج کر کے وہ خیر پیا کر دے، کوئی کالاں پیا کر دے، شیطان بھی بابا راضی ہوندا ہونا بدبختا، اب دیکھے میں تینوں کیڑے کمے لا چھڑی، میری دشمنی تو اپنے نبی دی سنت دی مخالفت پہ کری ہونا، میرے نبی دی سنت یہ ہے چنے دے دانے دے برابر یا تو تھوڑی جی وڈی کینکری جیڑی اینج اوتے رکھ کے تے اینج سٹی جا سکے، ایڈی کو کینکری مارنی ہے، وڈے پتھر، اٹاں، روڑے، جتیاں، سلیپر، اینی کاراں کڑنیاں، سوٹیاں بخاریاں، اے سب کچھ اے تے شیطانیت ہے، اے تے سنت دی مخالفت ہے، سنت دے مطابق عمل کرنا ہے، ایڈی کو کینکری جیڑی چنے دے برابر یا تھوڑی جی وڈی ہوے او لے کے نا تے او جڑا جمرہ ہے او جڑا تھم جیا بنے ہے او دے دوالے او 4 دیواری بھی ہوئی ہے، اونوں مارنا ہے، اونوں بج جائے تاں بھی ٹھیک ہے، نہ بجے اس ہال دے وچ جا کے ڈگ پے تاں بھی ٹھیک ہے، 7 کینکریاں مارنیاں نے، ہر کینکری تے کی کہنا اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، ایک مار لینا نے، ایک تو بعد قربانی کرنی ہے، تے قربانی دا تے اج کل تواڈے کول اختیار ہی نہیں، انہاں تانوں ٹائم دینا جی تواڈی قربانی فلانے ٹائم ہونی ہے، ٹھیک ہو گیا، ہن قربانی بالفرض لیٹ ہے، تانوں میسج آ جاندا تواڈی قربانی پچھلے ٹائم ہونی ہے یا شام نو ہونی ہے، کوئی گل نہیں، تسی سر منڈوا دو، تسی کیونکہ قربانی تو بعد اگلا کام کیڑا کرنا ہے، سر منڈوانا ہے، ٹینڈ کروانی ہے، بیبیاں نے اپنے وال سارے پیچھے سٹ کے تے تھلیوں پوٹے دے برابر وال پیچھوں تھلیوں سارے کٹ دینے نے برابر، اے عورتاں دا مسئلہ، اجڑیاں ایک لٹ پھڑ کے تے انہی کو کٹ چھڑ دیاں نے، ایویں طریقہ ٹھیک، سارے وال پیچھے سٹ کے تے تھلے جڑے لٹک دے وال نے اوتھوں ایک پوٹا وال کٹ دیو، وہ سارے سر دے وال تقریباً کٹے جان گے، انجی مرد رات نے اگر وال کٹوانے نے سارے سر دے وال کٹواؤ یا پھر ٹینڈ کروا دیو، اے حلق انو حلق کہندے نے ٹینڈ کروان نو تے قصر کہندے نے وال کٹان نو، دوویں طریقے جائز نے مرد واسطے، عورت واسطے صرف قصر ہی ہونے وال صرف کٹنے ہی نے، اے تسی اگر قربانی پہلا ہو گئی ہے بعد ٹینڈ کرا لو، جے قربانی لیٹ ہے پہلا تو ٹینڈ کروا لئیے بعد قربانی ہو جائے کوئی حرج نہیں، ہن اے 3 کام ہو گئے، جمرہ عقبہ نو کینکریاں بھی مار لئیاں اور اس تو بعد قربانی بھی ہو گئی، وال بھی کٹے گئے یا وال کٹے گئے بعد قربانی ہو گئی، چوتھا کام کیڑا کرنا ہے، یہ تو بعد پھر بیت اللہ جڑ جانا ہے، طواف زیارہ کرنے واسطے، اینو طواف زیارہ بھی کہندے نے، طواف افاضہ بھی کہندے نے، ہن بیت اللہ جانا ہے تے بیت اللہ تے جا کے پھر اسی طرح 7 چکر لگا کے طواف کرنا ہے، جویں عمرے دا نہیں کیتا انجی، لیکن ہن اوتھے او رمل کرن دی ضرورت نہیں، دڑکی چال لگان دی لوڑ نہیں، اے ہن جا کے نا تساں پھر 7 چکر لگانے نے تے 7 چکر انجی لگانے نے حجر اسود تو شروع کر کے، پھر حجر اسود دے آ کے پہلا چکر، پھر دوجا، پھر تیجا، پھر چوتھا، رکن یمانی نو بھی ہر پھیرے تے ہاتھ لگ سکدا ہوے تے ہاتھ لگانا ہے، حجر اسود دا استلام کرنا ہے جویں میں پہلا دس چکیا، یہ 7 چکر پورے کرن تو بعد پھر ہن آ جانا ہے
مقام ابراہیم تے مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے نے. اے تو بعد پھر صفا مروہ دی سعی کرنی ہے جی میں پہلا کیتی سی نا ایک جی 7 چکر صفا مروہ دے بھی لگانے نے. اے سعی کرن تو بعد ہن تسی اپنا احرام پہلا بھی کھول سکتے ہو. احرام کھول کے عام کپڑے پا کے بھی آ کے طواف کر سکتے ہو. احرام دی حالت بھی آ کے تسی اے دا جناب طواف کر سکتے ہو بیت اللہ دا. اے طواف افاضہ احرام وچ کرنا ضروری نہیں, اے تو پہلا بھی تسی احرام کھول سکتے ہو. جدوں کینکریاں مار لیاں سر منڈوا لیا قربانی ہو گئی سر منڈوا لیا او تو بعد احرام تسی کھول سکتے ہو. گھر دے کپڑے پا کے تسی آ کے تے بیت اللہ دا طواف کرو تے طواف کر کے صفا مروہ دی سعی کرو تے صفا مروہ دی سعی کر کے تے پھر واپس مینا جانا ہے. بھاویں رات دے جڑے حصے بھی واپس آیا جائے مینا چ واپس آنا ہے. آ کے پھر مینا چ آرام کرنا ہے. سویرے پھر جدوں کوئی 11 تاریخ شروع ہوئے گی تے 11 تاریخ نو سویرے فجر پڑھ کے تکبیرات پڑھدے رہنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اے تکبیرات پڑھتے رہو اور ذکر جڑا ہوندا ہے کرتے رہو حتیٰ کہ سورج دے زائل ہون دا وقت ہو جائے, زوال دا وقت ہو جائے. زوال دا وقت جدوں ہو جائے گا او تو بعد پھر تساں 3 جمرات نو کینکریاں مارنیاں نے. جمرہ اولا نو پہلا 7 کینکریاں مارنیاں نے. ہر کینکری تے اللہ اکبر کہنا ہے. او تو بعد تھوڑا جا سائڈ تے ہو کے دعا کرنی ہے. پھر جمرہ وسطیٰ نو 7 کینکریاں مارنیاں نے, اونوں بھی مار کے پھر سائڈ تے ہو کے دعا کرنی ہے. پھر تیسرے نمبر تے جمرہ عقبہ اونوں کینکریاں مارنیاں نے. او تو بعد دعا نہیں کرنی, واپس اپنے خیمے چ آ جانا ہے. زور اوتھے پڑھنی ہے, عصر پڑھنی ہے, مغرب پڑھنی ہے, عشاء پڑھنی ہے. رات اوتھے مینا چ ہی رہنا, تکبیرات پڑھتے رہنا, ذکر و اذکار کرتے رہنا, دعاواں کرتے رہنا. اگوں 12 تاریخ شروع ہو گئی ہے. 12 نو پھر زوال آفتاب تو بعد یعنی زوال تو بعد پھر 3 جمرات نو اونجی کینکریاں مارنیاں نے جویں پہلے دن ماریاں نے. پہلے نو 7 کینکریاں مار کے پھر دعا کرنی ہے. دوجے نو 7 کینکریاں مار کے پھر دعا کرنی ہے. تیسرے نو 7 کینکریاں مار کے پھر دعا نہیں کرنی, واپس آ جانا ہے. پھر اگوں 13 تاریخ شروع ہو گئی. 13 نو انجی 3 نو کینکریاں مارنیاں نے. لیکن قرآن نے لکھیا ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ. اگر کوئی بندہ 2 دنوں تے 3 دنوں دا کام کرنا چاہتا ہے تے او بھی جائز ہے. او کیویں والا یعنی 12 نو 12 دیاں بھی کینکریاں مار لیا تے او تو بعد 13 دیاں بھی مار لیا تے سورج غروب ہون تو پہلا مینا چوں نکل جائے تے ٹھیک ہے. اونے 2 دنوں تے 3 دنوں دی کینکریاں مار لیاں جائز ہے. تے جے کوئی 13 نو مارنا چاہے تے وہ بھی ٹھیک ہے. دوویں طریقے قرآن نے دسیا ٹھیک نے. 13 نو 13 دیاں بھی کینکریاں مار لیاں. اس تو بعد ہن تساں واپس مکے چ آ جانا ہے. پھر جدوں مکہ چھڈنا نا تے مکہ چھڈن تو پہلا پھر ایک طواف کرنا ہے. اونوں آندے نے طواف وداع. طواف وداع ہوندا طواف. لے وے بیت اللہ جا رہے ہو اسی ہیں مڑ بے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں لائے تھوں رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں میں تیریاں. اللہ نو معلوم ہے ہی بات تقدیر دی چوک وسندی ڈٹھی. میرے پیغمبر علیہ السلام جی تو واپس ٹرنے لگے نا تے طواف وداع کیتا. طواف وداع کرنا ہے, 7 چکر لا رہے بیت اللہ دے اونجی. پھر جناب اس تو بعد مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھنے عام لباس وچ. اے دے واسطے احرام بنن دی لوڑ کوئی نہیں. طواف وداع کر کے پھر مکہ چھڈ کے تے اپنے گھراں نوں واپس ٹر جانا ہے. اے میں موٹا طریقہ حج دا تانوں دس چھڑیا ہے. اے بھی چیز دس چھڑی ہے احرام کیویں بننا ہے. اے بھی دس چھڑیا دم کیویں پینا ہے. تے مزید جے کوئی باریکی والی چیز کسی دے ذہن وچ ہوے میرا نمبر تواڈے کول موجود ہے. حج دے دناں وچ بھی تسی انشاءاللہ میرے نال رابطہ رکھو گے. قدم قدم تے اللہ دی رحمت نال تواڈی رہنمائی اسی کران گے. ہن بھی کوئی پوچھنا چاہے میں حاضر ہاں انشاءاللہ. اللہ مینوں تانوں سنت رسول دے مطابق حج عمرے کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ایک تے اعلان ہے کہ ایک بھائی نے جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دا کچھ انہاں دے دوست و احباب رشتہ دار جنازہ انہاں دا غائبانہ پڑھوانا چاہندے نے تے انہاں نے درخواست کیتی ہے کہ جمعے تو بعد انہاں دا غائبانہ جنازہ پڑھا دیو تے کوئی وجہ ہے جدی وجہ تو دوبارہ غائبانہ جنازہ پڑھوانا چاہندے نے، اس واسطے سی غائبانہ جنازہ انہاں دا پڑھا گے، سارے مرد و حضرات خواتین سب جنازے شرکت فرمایا جی۔ دوسرا 5 اپریل یعنی بروز اتوار جڑا پرسوں آ رہا ہے، عشاء تو بعد مسجد بیت العتیق سکندر پورے دے اندر جڑا ماہانہ درس ہوندا ہے انشاءاللہ ہوے گا، کھانے دا بھی انتظام ہے، احباب کے درخواست سے زیادہ تو زیادہ افراد ہوتے تشریف لے آؤ، اللہ تہاڈا انہاں بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اور دعا دی درخواست ہے بیماراں واسطے، میرے والد صاحب بیمار نے، دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انہاں دی اج چھوٹا جہا آپریٹ ہی انہاں دا، شام نو دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں نوں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جننے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جڑے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جڑے پریشان انہاں دی پریشانیاں دور فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستیاں دور فرما۔ اج کیونکہ عنوان اس طرح دا سی کہ ایک جمعے چوں پورا کرنا لازمی سی، احباب نے کچھ جڑے حج تے جا رہے انہاں کہا جی اسی اگلا جمعہ تواڈے کول پڑھنے آ، سانو حج دا طریقہ سکھا دیو۔ میں ٹھوس پنجابی زبان دے اندر سادہ الفاظ وچ حج دا طریقہ تانوں دس چھڑیا ہے تاکہ کسی بندے نوں اے نہ کوئی آکھے مینوں گل دی سمجھ نہیں ہے فلانا لفظ ہو رہے کی سی، سادہ لفظاں تانوں سمجھایا ہے۔ اس واسطے ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جزاکم اللہ خیر واحسن جزا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ۔